بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ دو بہت زیادہ اہم خبریں ہیں۔ ایک تو کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے ہے، جو کہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے ایسے موقع پر جب قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس ہوتا ہے، آرمی چیف وہاں پر بریفنگ دیتے ہیں اور اس کے اگلے ہی دن کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے۔ کیا اعلامیہ جاری ہوا ہے، بہت اہم باتیں ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بڑے استعفے کی بات کی جا رہی ہے جو اس موجودہ حکومت کے پی ڈی ایم کے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں انتخابات کو التوا میں ڈالنے کے، اس حوالے سے اب ایک بڑے استعفے کی بات کی جا رہی ہے۔ کس کا استعفیٰ ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب کی، جو کہ ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں ان کی گاڑی کو ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ عبدالشکور میریٹ ہوٹل سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے کہ ایک ڈبل کیبن گاڑی نے، جس کو ہم ڈالا بھی کہتے ہیں عام الفاظ میں، ایک بلیک کلر کے ڈالے نے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا اور جس سے وہ شدید زخمی ہوئے۔ مفتی عبدالشکور انہیں پولی کلینک ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ پولیس نے فوری طور پر کارروائی کی اور یہ جو ڈبل کیبن گاڑی تھی، اس میں سوار 5 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ اب اس حادثے کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ ٹویٹر پر لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ ٹرینڈنگ میں ہے مفتی عبدالشکور کے حادثے اور ان کی موت کے حوالے سے یہ خبر، اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، بہت سے حلقوں کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے اس گاڑی کو ہٹ کیا گیا ہے، مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو ایک سائڈ سے ہٹ کیا گیا، بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ تیز رفتاری کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے، لیکن اگر آپ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو غور سے دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کر اس گاڑی کو ہٹ کیا گیا ہے۔ یہ مختلف لوگوں کی جانب سے بات کی جا رہی ہے، اور یہ 5 افراد جو کہ اس گاڑی میں سوار تھے، انہیں بہرحال گرفتار کیا گیا ہے اور اب ان کے خلاف مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ حاجی قدرت اللہ جو کہ رہنما ہیں JUIFA کے، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر مقدمہ بھی درج کروایا گیا اور اس بارے میں تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ درخواست ان کی جانب سے دے دی گئی ہے مقدمہ درج کروانے کے حوالے سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ JUIFA کے جو رہنما ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مختلف حلقوں کی جانب سے اس بارے میں جو ہے وہ اظہار افسوس کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی عبدالشکور کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور بہرحال اس واقعے کی تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ یہ حادثہ کس طرح سے پیش آیا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور اب بات کر لیتے ہیں ہم کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے۔ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے یہ کور کمانڈرز کانفرنس، ایسے وقت میں جب قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس ہوتا ہے سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے، جب عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا الیکشن کمیشن کو کہ الیکشنز کروانے ہیں، 14 مئی کو ہر صورت پنجاب میں الیکشنز ہونے چاہیے، سیکیورٹی کا معاملہ اٹھایا جا رہا تھا قومی اسمبلی کی جانب سے، اور اس پر ایک نیریٹو بنانے کے لیے کہ جی سیکیورٹی اویلیبل نہیں ہے، پاک فوج کے اہلکار اویلیبل نہیں ہیں، قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس بلایا گیا، وہاں پر بریفنگ لی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے وہاں پر بتایا، لیکن حکومت کی امیدوں پر بہرحال پانی پھیر دیا جنرل عاصم منیر نے، یہ کہہ کر کہ کوئی نیا آپریشن شروع نہیں ہو رہا، پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ اہم بیانات تھے، اور اس کے اگلے ہی دن پھر کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے۔ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں یوں تو ملکی مجموعی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا، اور اس کا جو باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں 2-3 بہت زیادہ اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ میں پہلے اس کا متن آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس اعلامیے میں کیا کہا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ راولپنڈی میں 297ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں فورم نے پاکستان کو درپیش بیرونی اور داخلی سلامتی کے چیلنجز سمیت ملکی اور علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا۔ یہ ایک روایتی بیان ہے جو کہ ہر کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جس اہم بیان کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس بات کی توثیق کی گئی کہ عسکری قیادت کو چیلنجز کا مکمل ادراک ہے اور وہ پاکستان کے عوام کی حمایت کے ساتھ، ذرا غور کیجیے گا ان الفاظ پر، کہ پاکستان کے عوام کی حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کا عزم رکھتی ہے۔ پاکستان کی عوام کی حمایت کے ساتھ جو آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھائی جائیں گی، یہ اس قرارداد معاف کیجیے گا اس اعلامیہ کے متن میں یہ کہا گیا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ISPR کی جانب سے، آئینی ذمہ داریوں کے حوالے سے گزشتہ چند روز سے بلکہ کافی ہفتوں سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔
سپریم کورٹ کی جانب سے جب یہ بات کی گئی سیکیورٹی کے حوالے سے تو آئینی ذمہ داری ہے ڈیفینیٹلی حکومت کی جانب سے جب سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کو طلب کیا جاتا ہے اسپیشلی الیکشنز کے لیے تو یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ اب کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہ بات کہتی گئی ہے کہ آئینی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں، پرعزم ہیں اور پاکستان کی عوام کی حمایت کے ساتھ۔ اب پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے عوام اس وقت جو ہے وہ الیکشنز چاہتے ہیں، اس کا باقاعدہ طور پر اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اظہار کس طرح سے کیا گیا؟ مختلف سرویز کے ذریعے عوام سے جب پوچھا گیا کہ اس وقت وہ کیا چاہتے ہیں، مکمل سیاسی بحران سے نکلنے کا حل کیا ہے، تو وہ تھا الیکشنز۔ اب جو پارلیمنٹ میں موجود نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، عوام کی رائے ان کے ذریعے وہاں تک پہنچتی ہے۔ اب خود تو گھر گھر جا کر جو ہے وہ اس حوالے سے سرویز تو ہو جاتے ہیں لیکن عوامی رائے تو نہیں جانی جا سکتی، تو ان پارلیمنٹ میں موجود ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے عوامی رائے جو ہے وہ ایوانوں تک، اعلیٰ ایوانوں تک، اعلیٰ اقتدار کے جو ایوان ہیں وہاں تک پہنچتی ہے۔ لیکن یہ ایوان تو ادھورا ہے، یہاں پر تو اپوزیشن ہے ہی نہیں، برائے نام اپوزیشن ہے، بلکہ نام نہاد اپوزیشن ہے۔ راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے، لیکن یہاں پر باقاعدہ طور پر اپوزیشن نہیں ہے۔ عوامی ریپرزنٹیٹیو اصل جو عوامی نمائندگی ہے وہ تو یہاں پر موجود نہیں ہے، یہ تو ادھوری پارلیمنٹ ہے، تو پھر عوامی رائے یہاں تک کیسے پہنچے گی؟ بہرحال یہ بہت اہم بیان کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ جی کور کمانڈرز کانفرنس نے قومی قوت کے تمام عناصر کے مربوط اطلاق کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف مہم کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے طے کردہ اہداف کو حاصل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دہشت گردی کی لعنت کو مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کے لیے پوری قوم اور حکومت کو مشترکہ روش اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ حکومت کے لیے بھی پیغام ہے، اس موجودہ حکومت کے لیے یہ پیغام ہے کہ پوری قوم اور حکومت کو مشترکہ روش اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے قوم کو اور حکومت کو۔ حکومت نے تو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے، حکومت تو کچھ اور چاہتی ہے، حکومت تو صرف اپنے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے، حکومت تو صرف اپنے سروائیول کے لیے، اپنی بقا کے لیے اس وقت اقدامات اٹھا رہی ہے، چاہے وہ قانون سازی ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کے کوئی اقدامات ہوں، چاہے اپنے کیسز سے بچنے کے تمام تر حربے ہوں، وہ تو اپنے سروائیول کے لیے کر رہے ہیں۔ عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، عوام کے لیے تو صرف مہنگائی ہے، عوام کے لیے تو صرف جو ہے وہ آٹے کی لائنوں میں لگ کر مرنا لکھا ہے، عوام کے لیے تو یہاں پر بے روزگاری ہے، عوام کے لیے تو غربت ہے، یہ صرف عوام کے لیے ہے۔ اور اس اشرافیہ کے لیے کیا ہے؟ صرف اپنے سروائیول کی جنگ، اور اس کے لیے یہ قانون سازی بھی کر رہے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں بہرحال یہ بہت زیادہ اہم باتیں سامنے آئی ہیں، اور اس حوالے سے قومی اسمبلی کے ان کیمرہ بریفنگ میں بھی اس بات کو کلیئر کیا گیا تھا عسکری قیادت کی جانب سے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں کسی بھی قسم کے کسی ایڈونچر کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت زیادہ سگنیفیکنٹ کانفرنس تھی جو کہ ہوئی ہے، اور صرف یہ کانفرنس نہیں ہوئی، ایک گول میز کانفرنس بھی ہوئی ہے۔ وہ گول میز کانفرنس تھی سینئر قانون دان وکلاء حضرات کی، اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ انتخابات بر وقت ہونے چاہیے، جو تاریخ سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی ہے اس تاریخ پر ہونے چاہیے، اور سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ سینئر قانون دان وکلاء اس ملک کے کہہ رہے ہیں۔ وکلاء کنونشنز میں شہباز شریف موجود ہوں یا مریم نواز موجود ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی وکلاء ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہ تو چند گنے چنے لوگ ہیں، وہ تو اس لابی کے لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھے، ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے یا ان کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اصل طاقت یہ ہے وکلاء کی۔ گول میز کانفرنس میں یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی ہے وکلاء حضرات کی، جس میں سینئر قانون دان ملک کی کریم جس کو کہا جا سکتا ہے وہ موجود تھے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب موجود تھے، انہوں نے یہاں پر اظہار خیال کیا۔ لطیف کھوسا صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے اظہار خیال کیا، اور اس برملا اس چیز کا انہوں نے اظہار کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ تمام اداروں کو سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا، کیونکہ تمام ادارے اس حکم نامے کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے انعقاد کے معاملے کو بینچ کی تشکیل میں الجھا دیا گیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینئر قانون دان لطیف کھوسا نے واضح کیا کہ آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے سب متحد ہیں۔ موجودہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا وہ یہ پاکستان نہیں تھا جہاں پر حکمران صرف اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وکلاء نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آگے میں نہ مانوں والی بات نہیں چلے گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا ہوگا۔
یہ سینئر قانوندان اور وکلا حضرات اس پاکستان کے کہہ رہے ہیں. اس وقت عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ تمام قانوندان، یہ تمام وکلا اس وقت جو ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آئین کی اس وقت بات کون کر رہا ہے؟ عمران خان بات کر رہے ہیں. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز کروائیں، 90 دن کے اندر الیکشن ہونا لازمی ہے. 90 دن سے اوپر جو لمٹ جاری ہے اس کو آرٹیکل 254 کور کرے گا، اس کی امبریلا کے نیچے یہ کور ہو جائے گا وقت. لیکن اگر آپ 6 مہینے ڈیلے کرنے کی بات کریں گے تو یہ غیر آئینی ہوگا، یہ آئین شکنی ہوگی. اگر آپ 1 سال ڈیلے کرنے کی بات کریں گے تو آئین شکنی ہوگی. ایک دفعہ آئین شکنی ہو گئی تو اس کے بعد پھر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں رہے گا. حکمران ان کو جو ہے وہ عادت پڑ جائے گی، اور عادت پڑ چکی ہے یہ آئین شکنی کی. آرٹیکل 6 کی بات ایسے نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری نے اسی گول میز کانفرنس میں کہا کہ تمام ادارے آئین پر چلنے کے پابند ہیں. آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں تو بس یہ ہونے ہیں. سینئر قانوندان حامد خان نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں کہیں درج نہیں کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہونے ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں نا حکمران، پی ڈی ایم کی حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے تمام تر ہواری اتحادی جو بات کر رہے ہیں کہ ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے، یہ آئین میں لکھا ہے. قانوندان یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ایک ساتھ الیکشنز ہوں. جو اسمبلی ڈیزالو ہوگی اس اسمبلی کے 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، لازمی ہونے چاہیے. لیکن یہ انتخابات نہ کروانے پر بضد ہے. اور میں نے جس طرح سے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کے سلسلے میں مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اب ایک استعفے کی بات کی جائے، ایک نہیں بلکہ بہت سے استعفوں کی بات کی جا رہی ہے. اور ان میں ایک بڑا استعفیٰ جس کے لیے اس وقت پلاننگ شروع کر دی گئی ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دے کر اس کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمام تر لوگوں کو راضی کرے گی اور وہ استعفیٰ مینیج کرے گی. وہ استعفیٰ ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا. اب فنڈز کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹلی یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز دیے جائیں. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آلموسٹ مسئلہ حل ہو گیا. اب اس کے بعد کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا حربہ آزمایا جائے، کوئی ایسا مزید اقدام اٹھایا جائے جس سے الیکشن مزید التوا میں جا سکیں. تو اب چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کی بات کی جا رہی ہے، انہیں اس سلسلے میں راضی کیا جائے گا. اور نہ صرف چیف الیکشن کمشنر بلکہ جو صوبائی الیکشن کمشنرز ہیں ان کے ممبران کے استعفے بھی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ وہ لیے جائیں، وہ استعفے دے دیں اور دوبارہ سے یہ معاملہ ایک دفعہ التوا میں جائے. دوبارہ سے یہ بات کی جائے کہ جی چیف الیکشن کمشنر اس وقت نہیں ہے، اپوزیشن اور حکومت ایک ساتھ بیٹھیں، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کریں، اس کے بعد الیکشنز کی بات کریں. اور اپوزیشن میں کون ہے؟ راجہ ریاض ہیں، ان کے اپنے بندے ہیں. حکومت اور اپوزیشن بیٹھیں گے، مکمکا ہوگا اور نیا کوئی چیف الیکشن کمشنر اس استعفے کے بعد. حالانکہ سکندر سلطان راجہ کی ذات کے حوالے سے عمران خان صاحب کو بہت سے تحفظات تھے، لیکن اس کے باوجود وہ الیکشنز کروانے کی بات کر رہے ہیں اور ان الیکشنز کے ریزلٹس کو ماننے کی بھی جو ہے وہ عمران خان بات کر رہے ہیں. لیکن موجودہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشنز نہ ہوں اور اب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے استعفے کی بات کی جا رہی ہے. باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو تمام تر ملاقاتیں کرے گی، چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینے پر راضی کرے گی اور اس حوالے سے ایک باقاعدہ طور پر لابنگ کی جائے گی کہ یہ تمام لوگ انکلوڈنگ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، صوبائی الیکشن کمشنرز اور کچھ ممبران جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں اور ایک بار پھر سے الیکشن ڈیلے میں چلے جائیں. تو بہرحال یہ نئے حربے آزمائے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یقیناً بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.